بڑھتے ہوئے معاشی چیلنجز، IMF کے اس پر رکاوٹیں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کیا ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے آئے ہیں، اور کیا حکومت بجٹ پیش کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں اب اپنا بجٹ تو بنانا ہی ہوگا، اور جو ہمارے پاس آمدنی اسی کے حساب سے بنانا ہوگا بجٹ. جو آمدنی نہیں اس حساب سے نہیں بنا سکیں گے ہم، اور اس میں کافی بھاری قسم کی کٹوتیاں کرنی پڑیں گی. بہت ساری چیزوں پہ آپ کو بچت کرنی پڑے گی، جس طرح کہ نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو میں جو بہت سارے فضول خرچیاں ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی کم. ڈیٹ ری سروسنگ انفارچونیٹلی آپ کم کر نہیں سکیں گے، تو وہ ہمیں اسی طرح ادا کرنی پڑے گی. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی شدید قسم کی بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی. کیا پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک فضول قسم کی ڈیبیٹ بن گئی ہے میرے سامنے. جو دلچسپ بڑی ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ اب وسیم اکرم نو بال کرائے گا یا وکٹ لے گا، اس پہ بیٹ کری جا رہے ہیں لوگ. ارجنٹینا نے جب ڈیفالٹ کیا تھا IMF کے ساتھ، اس کے بعد IMF نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے ممبر سٹیٹس کو ڈیفالٹ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہونے نہیں دیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے. مطلب ہے کہ ان کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے ساتھ ری اسکیجولنگ اس قسم کی کر دیں گے کہ ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے، IMF ڈکلیئر نہیں کرے گا کہ فلانی کنٹری نے ڈیفالٹ کر دیا. اس کے بجائے ہم پریفر یہ کریں گے کہ بے شک لمبی نیگوسیشن جاری رہے، وہ اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، IMF نہیں ڈکلیئر کرے گا کہ فلانی اکانومی نے ڈیفالٹ کر دیا ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل قسم کی ڈیبیٹ بن جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ IMF نے یہ آیا کہا کہ نہیں کہا کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کیا یہ نہیں کیا. تو اس وجہ سے بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، بس ڈکلیئر نہیں ہوا. یہ دس از واٹ دے مین. ٹھیک ہے. اچھا، اگر IMF ڈکلیئر کر دے کہ فلاں اکانومی ڈیفالٹ کر گئی ہے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس اکانومی کا جو سٹینڈنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، وہ مٹی میں مل جاتی. کیونکہ اگر IMF ڈکلیئر کر دے کہ یہ اپنی انٹرنیشنل فائنینشیل اوبلیگیشنز کو پورا نہیں کر رہے، تو تباہی ہو جاتی ہے اس اکانومی کی. مگر IMF نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اکانومی کی تباہی کے نتیجے میں کئی اور اکانومیز ایک ڈومینو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کو اپنے لپیٹ میں لے سکے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ ٹیکنیکلٹی سے پیچھے رہیں اور بے شک اس نیگوسیشن کو کھینچ لیں جتنا مرضی ہم نے کھینچنا ہے، تو کوئی حرج نہیں. تو یہ ہے ایکچوئل معاملہ پاکستان کے ساتھ بھی اس وقت. تو اس وجہ سے وہ بڑی ٹیکنیکل گیم کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ IMF والے، کیونکہ اپنے نظام کو بچانا چاہتے ہیں. مگر ہمیں اس میں کنفیوز نہیں رہنا چاہیے. بیسک بات تو یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم چیزیں منگوا سکیں. حکومت LC کیوں نہیں کھول رہی؟ تو گورنمنٹ نے مجبوری کے تحت، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، گورنمنٹ نے مجبوری کے تحت لیٹر آف کریڈٹ وڈرا کرنے شروع کر دی. مگر انہوں نے ایڈ ہاک بیسس پہ یہ کیا ہے نا، کیونکہ جس نے لیٹر آف کریڈٹ فائل کیا، گورنمنٹ نے کہا سوری ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، ہم ابھی نہیں کر سکتے، بعد میں آنا، مہینے بعد آنا، 2 ہفتے بعد آنا، 3 ہفتے بعد آنا، جو بھی. ایڈ ہاک بیسس پہ یہ کیا گیا نا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ، اور ایڈ ہاک بیسس پہ جب یہ کیا تو obviously پھر وہ ہو ہی گیا نا، کسی نہ کسی طرح سے حکومت نے مینیج کر ہی لیا اس کرائسس کے اندر کہ بھئی وہ امپورٹس کو کھینچے، کیونکہ انہوں نے لیٹر کریڈٹ ہی نہیں ایشو کرنا. تو کوئی امپورٹ کیسے کرے؟ اب مارکیٹ میں بھی آپ جائیں گے تو منڈی میں لوگ آپ کو یہ کہیں گے سر جی کی کریے، امپورٹ نہیں ہو رہی چیز، حکومت لیٹر کریڈٹ نہیں دیندی، اسی نہیں منگا سکتے، تو امپورٹس ڈرائی اپ ہو رہی ہیں، آٹومیٹکلی ہو رہی ہیں. مگر یہ ایڈ ہاک بیسس پہ ہو رہی ہیں. LC نہ کھلنے کا حل کیا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی ایڈ ہاک پالیسی کو آپ ایک پلاننگ کے تحت کریں، ایڈ ہاک بیسس پہ نہ کریں. جن لوگوں کو اشد ضرورت ہے چیزوں کی، جو اسینشل انڈسٹریز ہیں، جو مزید آگے لیٹ سے $5 کی امپورٹ کرتے ہیں مگر $10 کی ایکسپورٹ بھی کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے نا، انہوں تو پرابلم نہیں دے رہے آپ کو، تو ان کو آپ دے دیں بے شک، ان کو امپورٹ کرنے دیں چیزیں، بیکاز اوور آل نیٹ امپیکٹ ان کا جو ہے وہ پازیٹیو ہے. اور جو چیزیں آپ منگا رہے ہیں اکانومی کے اندر، جو کہ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، وہ چیز امپورٹ ہو رہی ہے، کنزیوم ہو رہی ہے، مگر مزید کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کر رہی جو آگے ایکسپورٹ کی جا سکے، جس سے آگے اگین مزید ارننگ ہو سکے، اس کو کاٹ دیں، وہ کاٹنی ہی پڑے گی آپ کو. تو اس طرح سے جو چیز حکومت ایڈ ہاک بیسس پہ کر رہی ہے، وہ ایک کمیٹی بنائے پاکستان کے ٹاپ اور بیسٹ اکانومسٹ کی، اور اس کو بالکل نان پارٹیزن رکھیں، چاہے وہ کوئی PTI میں رہا ہو یا کوئی نون میں رہا ہو یا کوئی پیپل پارٹی میں رہا ہو یا مشرف پیریڈ کے اندر رہا ہو، ڈزنٹ میٹر. ایک نان پارٹیزن کمیٹی آف اکانومسٹ بنائے. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے شامل کر لیں، میں نہیں ہوں اس میں اتنی ٹیکنیکل نالج ہے بھی نہیں میرے پاس. میں تو اوور آل فریم ورک دے سکتا ہوں نا. اس کا ایک یہ پرپس ہو
کہ وہ ایک ریشنل بیسس پہ یہ پلان دے کہ یہ چیزیں ہیں نمبر 1 جو کہ اسینشل ہیں, یہ تو منگانی پڑیں گی, اور ان کا فائدہ بھی ہے کیونکہ یہ امپورٹ ہے, مگر آگے یہ ایکسپورٹ میں چینج ہو جاتی ہیں تو ان کا نیٹ فائدہ ہے. سیکنڈ کیٹیگری ان چیزوں کی ہے جو ریسٹرکٹڈ امپورٹس ہوں گی. ریسٹرکٹڈ سے مطلب یہ کہ یہ ہم منگائیں گے مگر ایک کوانٹٹی سے آگے نہیں اس کو بڑھنے دینا. اور تھرڈ چیزیں جو ہیں وہ ہیں جن کو ہم نے منگانا ہی نہیں ہے, ان کو آؤٹ کرتے ہیں آپ. تو ایک اچھی کمیٹی بٹھائے اکانومسٹ کی جو اس طرح سے اس چیز کو ایڈمنسٹریٹولی ریشنلی مینیج کرے. تو ایسی نان پارٹیزن کمیٹی بنائے جو کہ بیسکلی امپورٹس کو کنٹرول کرے تاکہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ بیلنس ہو. جب یہ انٹرنیشنل ٹریڈ بیلنس ہوگا تو پھر آپ سانس لے سکتے ہیں اکنامکلی اسپیکنگ. پھر آپ آگے اگلی پلاننگ کریں کہ اب ہم نے ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھانا ہے, اب ہم نے اپنی ریونیوز کس طرح بڑھانی ہے, آئی ٹی کو کس طرح سے اسٹیمولیٹ کرنا ہے, ایکسپورٹ انڈسٹریز کیا کرنی نہیں کرنی, جو بھی کرنا ہے اس کے لیے پھر اگلی کمیٹی آپ بٹھائیں گے جو پھر اس پہ پونڈر کرے گی کہ اوکے اب گروتھ کے لیے ہمارا لانگ ٹرم پلان کیا ہے. اب یہ نیو لبرل سولوشن نہیں اور یہ ایک سوشلسٹ سولوشن بھی نہیں, یہ کیپٹلزم کے اندر ہی ایک میں سولوشن دے رہا ہوں. مگر یہ میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کو ریڈیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تختہ پلٹ دو, یہ ایک ورکبل سولوشن میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں کم سے کم آپ اکانومی کو اس موجودہ بحران سے نکال سکیں. کیا ریاست کی ٹیکس پالیسی مہنگائی کی ذمہ دار ہے؟ اب ہمارے سارے ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, یا تو کسٹم ڈیوٹیز کے ٹیکسز ہیں یا پھر جو اشیاء پہ ٹیکسز لاگو کیے گئے وہ ٹیکسز ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز جس کو ہم انکم ٹیکس کہتے ہیں, جو پروگریسو ٹیکس ہوتا ہے, وہ تو ہم امپلیمنٹ اس پہ کرنے میں کامیاب نہیں ہیں. اکثر جو بزنسز ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے وہ ڈبل بک کیپنگ کرتے ہیں اور کئی لیگل لوپ ہولز نکال لیتے ہیں ٹیکسز سے بچنے کے لیے. مگر جو اشیاء پہ ٹیکس ہوتے ہیں یا جو کسٹم ڈیوٹیز ہوتی ہیں اسی سے حکومت چلتی ہے. تو یہ پورا ٹیکس انفراسٹرکچر جو بیس ہے اس کو بھی ریویو کرنا ہوگا کہ اگر دیکھیں نا مہنگائی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جو جتنا غریب ہے اس پہ اس کا اتنا ہی ڈسپروپورشنیٹ اتنا ہی زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے. اگر میں انتہائی غریب ہوں اور مہنگائی ہو رہی تو میرے پہ سب سے زیادہ اثر ہوگا. اگر میں امیر ہوں تو میرے پاس کوشچن ہے, مہنگائی اگر 50% پہ بھی ہو تو مجھے اتنا اثر نہیں ہوگا. اگر میری تنخواہ جو ہے وہ 15,000 20,000 روپے ہے تو میرا تو قیمہ نکل جانا ہے مہنگائی میں. تو اس کی وجہ سے اگر اشیاء پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو اشیاء پہ ہر چیز پہ اگر فرض کریں کسی چیز پہ 15 روپے ٹیکس ہے تو غریب بندہ بھی جب وہ چیز خریدتا ہے وہ بھی 15 روپے دیتا ہے, اور امیر بندہ بھی جب وہ چیز خریدتا ہے وہ بھی 15 روپے دیتا ہے. تو ٹیکس کا برڈن ود ریسپیکٹ ٹو انکم غریب پہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ریگریسو ٹیکسز ہیں جو کہ اشیاء پہ لگائے جاتے ہیں, ان کو ہم ریگریسو کہتے ہیں. ریگریسو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا برڈن غریبوں پہ زیادہ پڑ جاتا ہے ان کی انکم کے مقابلے میں. ہاں امیر طبقہ جو ہے وہ ایک چھوٹی مقدار اپنی ہی چھوٹا تناسب اپنی آمدنی کا ان ٹیکسز میں دیتا ہے جو اشیاء پہ لاگو ہوتی ہے, اور غریب آدمی اپنی آمدنی کا زیادہ بڑا تناسب حصہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز اگر لاگو کیے جائیں. تو انڈائریکٹ ٹیکسز کا سسٹم ختم ہونا چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکسز کا سسٹم جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے. ساری فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں اب آپ دیکھتے ہیں یہی ہے کہ مین ٹیکس ریونیو ڈائریکٹ ٹیکسز سے کمائی جاتی, چھوٹے موٹے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں ان اشیاء پہ جن کی آپ چاہتے ہیں مقدار تھوڑی کنٹرول ہو کہ یہ اتنے زیادہ استعمال نہ ہو, جس طرح ٹبیکو ہے یا کوئی اور چیز ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں کم استعمال ہو, اس پہ آپ اس مقصد کے لیے ٹیکس لگاتے انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں. مگر آپ اس مقصد سے انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاتے کہ اس سے آپ کی حکومت کی ریونیو بنے گی, وہ ہوتا ہے انکم ٹیکس. تو یہ شفٹ کرنا پڑے گا پورے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں فرام ریونیو کمنگ تھرو انڈائریکٹ ٹیکسز ٹو ریونیو کمنگ تھرو ڈائریکٹ ٹیکسز جو کہ پروگریسو ٹیکسز ہوں. یہ بہت زیادہ ہی ضروری ہے. کچھ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں, میں ڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہوں اپنی انکم کے حساب سے, جن کا ایٹ سورس کٹتا ہے وہ ڈائریکٹ دیتے ہیں. مگر جو تنخواہ پیشہ لوگ ہیں ہم تو ایٹ سورس دے دیتے ہیں ٹیکس. تو جو گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ بھی ایٹ سورس دے دے گا, مگر جو پرائیویٹ کیپٹلسٹ ہے یا زمیندار ہے وہ ایٹ سورس نہیں دیتا, اس کو ڈکلیئر کرنی پڑتی میری یہ انکم ہے اور اس میں سے پھر میں اتنا ٹیکس دوں گا, اور یہاں پہ وہ سارے اپلائی کر جاتے ہیں, یہاں پہ وہ ٹیکس چوری کر جاتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, یہ بہت ضروری ہے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.